ان قریب کہیں گے وہ لوگ المخلفون جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، یعنی جو حدیبیہ کے اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں تھے اور وہ پیچھے اپنے گھروں میں چھوڑ دیے گئے اور اس سفر میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ نہیں گئے تھے، یہ مخلفون. یہ مخلفون کی جو تعبیر ہے اس میں بھی ایک طرح سے ایک ڈانٹ ڈپٹ کا اظہار ہے. مخلفون کا معنی پیچھے چھوڑ دیے گئے، حالانکہ وہ خود پیچھے رہ گئے تھے. اس کے لیے جو عربی قواعد کے اعتبار سے جو لفظ ہونا چاہیے وہ متخلفون ہونا چاہیے، پیچھے رہ جانے والے. خود پیچھے رہ گئے تھے، ان کے اہل و عیال نے روکا ان کو، انہوں نے خود جانے سے انکار کیا. مگر یہاں تعبیر کیا ہے کہ پیچھے جو چھوڑ دیے گئے وہ کہیں گے. اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو خود پیچھے رہ گئے تھے، تو پیچھے چھوڑ دیے گئے، کیا معنی اس کا؟ اس تعبیر میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار. اس تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ساتھ جائیں، وہ پیچھے چھوڑ دیے گئے. اللہ پسند نہیں کرتا تھا کہ وہ ساتھ جائیں. گو وہ خود نہیں گئے، مگر جب اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جائیں تو پھر یہ تعبیر اختیار کی گئی، استعمال کی گئی کہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، اللہ نے ان کا جانا کھڑا ہونا ناپسند کیا اور ان کو روک دیا. اس کو آپ یوں سمجھیں، امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ گھر ان کا مسجد کے پڑوس میں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ مسجد میں آئیں، مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ وہ میرے گھر میں آئیں. کچھ لوگ بڑے مالدار سرمایہ دار ہیں، بڑے ان کے کاروبار ہیں اور ان کو حج کی توفیق نہیں، وہ حج کرنے نہیں گئے یا نہیں جاتے. اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا کہ یہ بندے میرے گھر آئیں، آ کر حج کریں، میرے گھر کا طواف کریں، اللہ ہی نہیں چاہتا، تو یہ تعبیر زیادہ ان کے لیے باعث ملامت بھی ہے اور خطرناک بھی. یہاں بھی یہی اسلوب ہے، حالانکہ وہ خود پیچھے رہ گئے تھے. متخلفون ہونا چاہیے تھا، مگر مخلفون کا معنی جو پیچھے چھوڑ دیے گئے اللہ کے حکم سے، کہ اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ ساتھ جائیں.